نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ الحجر کو مکمل کر لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اس کا جائزہ لیں گے اور اس میں سے اپنے لیے غور و فکر کے نکات نکالیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 99 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں کفار کی ہٹ درمی، انبیاء کی دعوت، شیطان کا تکبر، اللہ کی قدرت اور قرآن کی حفاظت جیسے موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کی حفاظت جس کا ذکر آیا تھا آیت نمبر 9 میں، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے ہی قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب ہمارے لیے اس میں غور و فکر کا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کسی انسانی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کے وعدے سے محفوظ ہے۔ کیا ہم اس محفوظ کتاب کو اپنی زندگی میں اہم مقام دے رہے ہیں؟ پھر ہم نے دیکھا کہ انبیاء کی تکذیب کی گئی ہے آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ اس میں ہمارے لیے غور و فکر یہ ہے کہ انبیاء کو جھٹلایا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صبر اور مستقل مزاجی دعوت حق کے بارے میں بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیے غور و فکر کا یہ نقطہ ہے کہ کیا ہم حق بات کو سنتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں یا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر ابلیس کے تکبر کا ذکر ہوتا ہے آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 44 تک، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ غرور اور ضد انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی ضد، انا یا حسد پایا جاتا ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کا عذاب ذکر ہوا تھا آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 50 تک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے مگر گناہوں پر بھی مطمئن ہو کر نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارا رجحان زیادہ کس طرف ہے، امید کی طرف یا غفلت کی طرف؟ پھر قوم ہجر کی ہلاکت کا ذکر ہوا تھا آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 84 تک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے مگر حق کو جھٹلایا۔ غور و فکر کا نقطہ یہ ہے کہ صرف ترقی یافتہ ہونا کافی نہیں ہے، دل کا صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو کیا ہم صرف دنیاوی ترقی کو ترجیح دے رہے ہیں، آخرت کی فکر کر رہے ہیں یا نہیں؟ کائنات میں اللہ کی نشانیوں کا ذکر آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 25، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے، ستارے رکھے اور زمین میں رزق رکھا۔ غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ نکات ہیں کہ فطرت میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، تو کیا ہم ان پہ غور و فکر کرتے ہیں یا صرف نظر انداز کر دیتے ہیں؟ پھر صبر کا حکم ملتا ہے ہمیں اس سورہ کی آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 99 تک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو آپ صبر کریں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی کہ موت آ جائے۔ صبر، عبادت اور مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو کیا ہم آزمائش میں صبر کرتے ہیں یا مایوس ہو کر گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں؟ ہمارے لیے اس سورہ میں بہت سے اہم نکات ہیں جن پہ ہمیں غور و فکر کر کے اپنی عملی زندگی میں ان کو رائج کرنا ہے۔ سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھا، قرآن محفوظ ہے، ہمیں اس سے جڑنا ہے۔ انبیاء کی مخالفت ہوئی، ہمیں صبر کرنا ہے۔ ابلیس کا غرور تباہی کا سبب بنا، ہمیں عاجزی اپنانی ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے مگر اس کا عذاب بھی حق ہے۔ فطرت اور تاریخ دونوں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں مگر کیا ہم سیکھ بھی رہے ہیں یا صرف سراسر پڑھ ہی رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں رائج نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔